الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا المؤيد ورسولنا المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين نبي القاسم محمد. وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما الحجۃ الثانی عشر المہدی المنتظر. ولعنة الدائمة على آتائهم ومعاندهم وظالمهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم وشاكين فيهم أجمعين. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم وفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صلاة محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد. قابل قدر واجب الاحترام محترم سامعین کرام، عشر مجالس کے لیے جس آیہ کریمہ کو اپنا سرنامہ سخن قرار دیا ہے، روزانہ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اس میں بارگاہ خداوندی میں دعا گو کرم کہتے ہیں: ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو موڑ نہ دینا، بعد اذ ہدیتنا، جبکہ تو ہماری ہدایت کر چکا ہے، وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، کہ بے شک تو بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے. کربلا اور آخرت بخیری کے عنوان سے آپ کی خدمت میں گفتگو پیش کی جا رہی ہے، اور میں نے کہا کتنی ایسی شخصیتیں کربلا کے میدان میں دیکھنے میں آتی ہے جن کا ماضی بہت اچھا تھا، ماضی میں صحیح العقیدہ تھے، لیکن ایک زمانہ وہ آیا کہ اپنے ایمان اور عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھے اور دنیا سے گئے تو آخرت بخیر نہ ہو سکے. لیکن اسی کے مقابلے میں کچھ کردار اور کیریکٹر ایسے بھی دکھائی دیتے ہیں کہ جہاں سابق میں عقیدہ صحیح نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ عوامل جو آخرت بخیری کے ہے اس پر عمل پیرا ہے، تو کربلا آتے آتے امام حسین کے رکاب میں شہید ہوتے ہیں، آخرت بخیر ہو جاتی ہے. اس میں سے ایک نام جناب زہر ابن قین کا ہے. عثمانی مذہب سے آپ کا تعلق تھا. یہ وہ فرقہ تھا کہ جس کا عقیدہ یہ تھا کہ خلیفہ سوم کے قتل میں امام علی شامل ہے، جبکہ امیر کائنات شامل نہیں تھے. یہ نظریات کا مالک زہیر ابن قین
زندگی عزیزان گرامی بڑی اچھی ہے لیکن عقیدہ بالکل بھی اچھا نہیں. تاریخ نے کیا لکھا؟ جہاں امام حسین ٹھہرتے تھے وہاں زہیر ابن قین نہیں رکتے تھے. لیکن ایک منزل ایسی آئی کہ جہاں زہیر ابن قین اور امام حسین کے خیمے آمنے سامنے لگ گئے. امام حسین نے پیغامبر کو بھیجا, کہا کہ جاؤ زہیر کو ہماری خدمت میں بلا لے آؤ. جب جانے والا گیا ہے کہ فرزند رسول آپ کو بلا رہے, جناب زہیر نے جانے سے انکار کر دیا. تو آپ کی زوجہ, تاریخ میں نام لکھا دیلم یا تہلم, کہتی ہے کہ افسوس ہے وائے ہو تم پر کہ فرزند رسول تمہیں بلائے اور تم جانے کے لیے تیار نہیں ہو. جیسے زوجہ نے غیرت کو للکارا, تاریخ کہتی ہے اٹھے خدمت امام حسین میں پہنچے. اب جب امام حسین کے پاس پہنچے, تاریخ کہتی ہے امام کشتے خیمہ پر لے کر گئے. امام نے کیا کہا نہیں معلوم, لیکن جانے میں اور آنے میں بڑا فرق تھا. جا رہے تھے تو چہرے سے دھواں اڑ رہا تھا, قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی, لیکن جب امام کی گفتگو کو سن کر واپس پڑھتے ہیں تو چہرے پر سکون ہے, قدموں میں استقلال ہے. زوجہ کو آ کے کہتے ہیں میں نے تمہیں طلاق دیا, میرا مال اور دولت سب تمہارے لیے, میں نواسے رسول کے ساتھ قربان ہونے کے لیے جاؤں. یہ کیا ہوا؟ ماضی میں عقیدہ صحیح نہیں ہے لیکن اعمال کچھ ایسے ہیں کہ کربلا آتے آتے امام حسین کے رکاب میں جان دی. یہ ہمارا موضوع ہے. میں نے کہا کتنی ایسی شخصیتیں ہیں کہ جن کو دونوں طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے. ماضی میں بہت برے ہیں, کربلا آتے آتے اچھے ہو گئے. ماضی میں بہت اچھا عقیدہ ہے, کربلا آتے آتے عقیدے کو ہاتھ سے جانے دیا. اسی لیے تو ہم یہ گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ کون سے عوامل ہے جس کے ذریعے سے انسان آخرت بخیر ہو سکتا ہے. پہلے مرحلے میں ہم نے کہا صداقت. صداقت میں نے کہا صرف سچ بولنا ہی نہیں, صداقت کے 3 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ ہے نیت کی صداقت, دوسرا مرحلہ ہے گفتار کی صداقت کہ انسان بول بھی رہا ہو تو سچ بول رہا ہو, اور تیسرا مرحلہ ہے عمل کی صداقت. یعنی کیا مطلب؟ میں نے کہا تھا عمل کی صداقت کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے تو اس کا عمل بھی مسلمانوں جیسا ہونا چاہیے. اپنے آپ کو علی کا چاہنے والا کہہ رہا ہے تو اس کا عمل بھی علی کے چاہنے والے جیسا ہونا چاہیے. کی خدمت میں گفتگو کی ایک تو جملے ہی پیش کیے جمال الدین اسد آبادی کا یا برنارد شاہ کا کہ میں اسلام کو پڑھتا تھا تو ایسے لگتا تھا ابھی مسلمان ہوتا ہوں, اور مسلمانوں کو دیکھتا تھا تو ایسے لگتا تھا کبھی مسلمان نہ بنوں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے عمل میں اور ہمارے عقیدے میں بڑی دوریاں. جب یہ دوریاں ختم ہو جائے گی اور حقیقی معنوں میں ہمارا عمل بھی ویسا ہو جائے گا جیسے اسلام ہم سے چاہتا ہے, ہمارا عمل بھی ویسے ہو جائے گا جیسے ائمہ ہم سے چاہتے ہیں, تو پھر لوگ جوق در جوق اسلام کی طرف آگے چلے جائیں گے. اب دیکھیں اسی لیے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی مومن کے ایمان کو چیک کرنا ہو, ایمان کے معیار کو دیکھنا ہو, اب توجہ کریں جانی گرامی کہ انسان کے عملی صداقت کتنی اہمیت کی حامل ہے. کیا کہہ رہے ہیں چھٹے امام؟ اگر کسی انسان کے ایمان کو آپ جائے سلام پہ محمد والے محمد انسان کے ایمان کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے پاس کتنا ایمان پایا جاتا ہے, اس کے پاس ایمان کس قدر ہے, تو امام کہتے ہیں لا تنظروا الى طول الرکوع والسجود, اس کے لمبے لمبے رکوع کو نہ دیکھو, اس کے لمبے لمبے سجدوں کو نہ دیکھو, بلکہ عمل کے میدان میں دیکھو کتنا سچا ہے, کتنا امانتدار ہے, کتنا دیانتدار. اس لیے کہ ہو سکتا ہے عبادت اس کی زندگی میں عادت بن گئی ہو, لہذا نماز کی
جماعت کی پہلی صف میں کسی کے ایمان کو نہیں جانچا جا سکتا، بلکہ امام کہہ رہے ہیں بازاروں میں چیک کرو کتنا اپنے قول میں سچا ہے، کتنا اپنے معاملات میں امانت دار ہے، کتنا ٹیبل کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے تو امانت داری سے کام کر رہا ہے۔ لہذا امام کہتے ہیں لا تنظروا الی طول الرکوع والسجود، کسی کے لمبے لمبے رکوع اور لمبے لمبے سجدوں سے اس کے ایمان کو نہیں جانچا جا سکتا۔ ایمان کو جانچنا ہے تو عمل کے میدان میں دیکھو، عدالت کتنی ہے، صداقت کتنی ہے، امانت داری کتنی پائی جا رہی ہے۔ اور یہ اسلام اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من یدہ و لسانہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، یعنی وہ اپنے ہاتھوں سے اور زبان سے دوسروں کو اذیت نہ دے رہا ہو، یا یوں کہو کانٹا بن کے زندگی نہ گزارے، پھول بن کے لوگوں کے درمیان رہ رہا ہو۔ غور کریں، اب دیکھیں اللہ کے رسول تشریف فرمائے۔ اچھا بعض عمل کو میں نے کہا تھا گناہ کے مرحلے میں بھی ہم سمجھتے کہ گناہ ہی نہیں ہے، لیکن ہم اتنی دل آزاریاں کرتے ہیں، اتنا لوگوں کو اذیت دیتے کسی کو خوش کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول تشریف فرمائے اور روایت کہتی ہے کہ ایک شخص تھا، اللہ کے رسول گفتگو کر رہے تھے، سن رہا تھا، اچانک سے اسے کوئی چیز یاد آ گئی، جلدی سے اٹھا جلسے سے اور باہر جانے لگا۔ کچھ آگے گئے، اپنی چپل کو بھول گئے۔ ایک شخص اور جلسے بیٹھا، اس نے دیکھا کہ اس نے چپل کو بھولا ہے، کچھ دیر جائے گا آگے تو یاد آ جائے گی کہ اس کو چپل لینی ہے، جا کر اس کی چپل پر بیٹھ گئے۔ اب وہ بیچارہ واپس پلٹ کر آیا، ادھر ڈھونڈ رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے، اس کو چپل دکھائی نہیں دے رہی، اور وہ بیٹھے ہوئے ہنس رہا ہے۔ اللہ کے رسول کی نگاہ پڑ گئی، کہتے کیفا برؤیت المؤمن، کیسے مومن ہو کہ اپنی خوشی کے لیے، اپنے ہنسنے کے لیے کسی دوسرے مومن کو اذیت دیتے ہو۔ اتنا چھوٹا عمل ہے لیکن اللہ کے رسول نے قبول نہیں کیا جانے کے بعد۔ لہذا مسلمان تو میں نے کیا کہا، عملی صداقت کیا ہے انسان کی، کہ اگر وہ زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے تو اس کا عمل بھی اسلام والا ہونا چاہیے۔ اور آپ غور کے جانا، ہمیں ایک روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں اور اس روایت کا آپ لطف اٹھائیے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ترى المؤمنین فی تراحمہم وتعاطفہم وتوادہم کمثل الجسد اذا اشتکى عضوا منہ تدعى له سائر الجسد مثل الحمى۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں، بہت توجہ چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت روایت ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اگر تم مومنین کو دیکھو گے تعاطفہم، ایک دوسرے پر مہربانی کے میں، تراحمہم، ایک دوسرے پر رحم کرنے کے مسئلے میں، توادہم، آپس کی محبتوں کے اعتبار سے، کیسے مومن ایک دوسرے میں مثال دیتے ہیں، کمثل الجسد، انسان کے بدن کے طریقے سے۔ کیوں بدن کی مثال دے رہے؟ خود رسول آگے واضح کر رہے، اذا اشتکا عضوا منہ تدعى له سائر الجسد، کہہ رہے کہ اگر انسان کے باڈی میں، انسان کے پارٹس آف باڈی میں، اعضائے جسم میں کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے، تدعى له سائر الجسد، تو پورا کے پورا بدن تڑپ اٹھتا ہے۔ اور اس کے بعد مثل الحمى کہتے ہیں بخار۔ کیا کہہ رہے ہیں آسان لفظوں میں؟ اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ مومنین محبت کے مرحلے میں، رحم کے مرحلے میں، عطف کے مرحلے میں ایسے زندگی گزارتے ہیں جیسے انسان کے بدن کے اعضاء۔ کوالٹی کیا ہے انسان کے بدن کے اعضاء کی؟
کوالٹی ہے کہ اگر ایک عضو میں تکلیف ہو تو پورا بدن تڑپ اٹھتا ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ میرے دانت میں درد ہو رہا ہے، سو جاؤ آرام سے. دانت ہی میں تو درد ہو رہا ہے، ہاتھ تو نہیں دکھ رہا ہے، پیر میں درد تو نہیں ہو رہا ہے، میں آرام سے سو جاؤں. لیکن نہیں، بستر پر کروٹیں بدلنا اس بات کی دلیل ہے کہ درد دانت میں ضرور ہے لیکن پورا بدن تڑپ رہا ہے. سر میں درد ہو رہا ہے، سو جاؤ آرام سے. شریر میں تو درد ہو رہا ہے، بقیہ اعضاء میں تو نہیں ہو رہا ہے، لیکن پورا بدن نہیں سوتا. اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ مومنین کی مثال محبت میں، عطف میں، مہربانی میں بدن کے طریقے سے ہے. ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے، پورا بدن تڑپ اٹھتا ہے. توجہ کرے جان کے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. آپ دیکھیں اللہ کے رسول نے مومنین کو بدن سے تشبیہ دی. بہت سی چیزیں ہیں جسے پروردگار عالم نے ہمارے بدن میں چھپا کر رکھا. ایک حدیث امیر کائنات امیر بیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امیر کائنات کہتے ہیں اتزعم انک جرم صغیر بل کنت والعالم. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایک چھوٹی سی مخلوق ہو؟ اللہ نے تمہارے جسم میں پوری کائنات کو سمو دیا. اور آج وقت نہیں، کبھی وقت ہوگا تو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ ایک آنکھ کی حفاظت کے لیے 3 محافظ پروردگار عالم نے لگا ہے. فی الحال وہ موضوع نہیں ہے میرا، اگر معرفت کے حوالے سے کبھی گفتگو کروں گا خدا کی تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. جو آج بات آپ کی خدمت میں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کا بدن بہت چھوٹا ہے، پوری دنیا سمیٹی ہوئی ہے. اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر مومنین کو محبت میں، عطف میں، رحم میں دیکھیں گے تو عالم کیا ہے؟ انسان کے جسم کے اعضاء کے طریقے سے ہے. اگر ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا بدن تڑپ اٹھتا ہے. مثال دیکھیں، آپ فرض کریے میرے پیر میں کانٹا چبھ جائے. کس کی تکلیف ہے؟ پیر کی. بدن ہے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں مومنین کی مثال بدن کے طریقے سے. بدن کی تعلیمات دیکھیں، بدن کے دروس دیکھیں، نیچرلی طور پر، فطری طور پر خدا نے کیا کیا اس بدن میں رکھا ہے. میرے پیر میں کانٹا چبھ جائے. اب آپ مجھے بتائیے میرا پیر سر کے پاس جاتا ہے کہ سر پیر کے پاس جاتا ہے؟ کانٹا پیر میں چبھا ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں، کانٹا چبھا ہے پیر میں، پیر اٹھ کر سر کے پاس آتا ہے کہ اپنی مشکل کو حل کرے، یا سر پیر کے پاس جاتا ہے کہ جا کر اس کی مشکل کو حل کرے؟ ہر کوئی میری بات کی تائید کرے گا. پیر نہیں آتا، سر جاتا ہے پیر کے پاس کہ جا کر پیر کی مشکل کو حل کرے. بدن کے 3 حصے کیجیے. اوپر کا حصہ اپر کلاس کا حصہ، درمیانی مڈل کلاس، نیچے کا حصہ لوور کلاس کا حصہ ہے. نہیں جانے گرامی، اپر کلاس، مڈل اور لوور 3 طبقے. ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں بھی 3 طبقے ہیں: مالدار طبقہ، متوسط طبقہ، غریب اور فقیر طبقہ. یا یوں کہوں اپر کلاس، مڈل کلاس، لوور کلاس کا طبقہ. بدن کی تعلیم کیا اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ مومنین آپس میں ایک دوسرے سے محبت کے عالم میں بدن کے طریقے سے ہے. ایک عضو میں تکلیف ہو تو پورا بدن تڑپ اٹھتا ہے. مثال آپ نے سماعت کی نا، کانٹا پیر میں چبھا ہے، پیر سر کے پاس نہیں جا رہا، لوور کلاس کا حصہ ہے، سر کے پاس نہیں جا رہا، سر پیر کے پاس جا کر اس پیر کی مشکل کو حل کر کے درس دے رہا ہے. یاد رکھو معاشرے میں غریبوں کی ذمہ داری نہیں کہ وہ امیروں کے دروازے تک جائے، امیروں کی ذمہ داری ہے کہ غریبوں کے دروازے تک پہنچ کر ان کی مشکل کو حل کر دیا جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ نے غور کیا جگہ میں انسان کا بدن، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں مومنین کی مثال محبت میں بدن کے طریقے سے ہے. پیر لوور کلاس کا حصہ، نچلے طبقے کا حصہ، سر اپر کلاس کا حصہ. سر جا کر پیر تک بتلا رہا ہے کہ
چھوٹوں کی ذمہ داری نہیں، غریبوں کی ذمہ داری نہیں کہ وہ بڑے لوگوں کے دروازے پر جا کر اپنی حاجتیں مانگے، اپنی مشکلات پر کرے، نہیں، بڑے لوگوں کی ذمہ داری ہے، اپر کلاس والوں کی ذمہ داری ہے کہ غریبوں کے دروازے پر جا کر غریبوں کی مشکل حل کرے۔ ایک نہیں، اس بدن سے اللہ کے رسول کا بدن میں کئی مثالیں آپ کی خدمت میں دے سکتا ہوں۔ آپ دیکھیں جن لوگوں کی آنکھیں کمزور ہوتی ہے، کسی کو قریب کا نہیں دکھتا، کسی کو دور کا نہیں دکھتا، کیا کرتے ہیں وہ لوگ بیچارے؟ چشمہ لگاتے، اینک لگاتے، یعنی کہاں لگایا جاتا ہے چشمہ؟ چشمہ آنکھ پہ نہیں، کان پہ لگایا جاتا ہے۔ چشمہ جو ہے بظاہر اس کے شیشے جو ہے وہ آنکھ پہ ہوتی ہے، لیکن چشمے کا وزن کس پہ ہوتا ہے؟ کان پہ ہوتا ہے۔ تکلیف کس کی ہے؟ آنکھ کی۔ مشکل میں کون ہے؟ آنکھ۔ چشمہ کہاں ہے؟ چشمے کا وزن کان کے اوپر۔ آئینہ چھوڑ کر آپ بتائیے کوئی انسان معاشرے میں ایسا ہے جس نے اپنی آنکھوں سے اپنے کان دیکھے ہو؟ نہیں دیکھا نا کسی نے اپنے کانوں کو۔ آئینے میں کھڑے ہو جائے تو شاید دکھائی دے، لیکن عام زندگی میں کوئی بھی اپنی آنکھوں سے اپنے کانوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، مشکل آنکھ کی ہے۔ چشمہ کا وزن سنبھالے ہوئے کان ہے، آنکھ نے کان کو دیکھا نہیں۔ یا لفظوں کو سمیٹ کے یوں کہوں، کان آنکھ کی مدد کر کے یہ تعلیم دے رہا ہے کہ یاد رکھو کسی کی مدد کرو تو اتنی خاموشی سے کرو کہ اسے پتہ بھی نہ چلے کہ کس نے مدد کی۔ یہ مدد کرنے کا سلیقہ ہے جو انسان کا بدن سکھا رہا ہے، کتنی خاموشی سے مدد کرو۔ آنکھ نے کان کو دیکھا نہیں، لیکن کان مدد کر کے بتلا رہے مدد کرو تو ایسے کرو کہ پتہ بھی نہ چلے کس نے اس کی مدد کی۔ اور آگے بڑھ جائے مثال میں، چھوٹی سی زبان 60 گرام کی، 50 گرام کی ہے، کیا رول ادا کرتی؟ اگر کوئی چیز میرے دانت میں پھنس جائے، کیا رول پلے کرتی ہے زبان؟ دانت میں پھنسی ہوئی، اس سے کیا مطلب ہے؟ نہیں، لیکن ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اٹھے گی، اس جگہ پر جا کر لگے گی، پھر بیٹھے گی، پھر جائے گی، پھر آئے گی، پھر گھومے گی۔ کب تک یہ ناچتی رہتی ہے زبان؟ اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھتی جب تک دانتوں میں پھنسی ہوئی چیز کو نکال نہ لے۔ جب نکال لی جاتی ہے تب اطمینان سے بیٹھ جاتی ہے، جب تک نہیں نکلتی ناچتی رہتی ہے، کودتی رہتی ہے، بھانتی رہتی ہے، ساری کوششیں یہ کرتی ہے کہ دانت میں چبھی ہوئی چیز، دانت میں پھنسی ہوئی چیز نکال لی جائے۔ گویا چھوٹی سی زبان یہ تعلیم دے رہی ہے کہ اگر کسی برادر مومن کو مصیبت میں دیکھنا تو اس وقت خاموش نہ بیٹھنا، اس وقت تک خاموش نہ بیٹھنا جب تک اس کی مصیبت کو حل نہ کر لے۔ چھوٹی سی زبان ہے، یہ اس کی تعلیمات ہے جان گرامی۔ میں کی خدمت میں نے کہا یہ بدن امیر کائنات کہتے ہیں اتزعم انک جرم صغیر، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم چھوٹے سے انسان ہو، بلکن طول عالم، خدا نے پوری کائنات کو تمہارے اندر سمو دیا۔ یہ زبان تعلیم دے رہی ہے کہ دانت کی پھنسی ہوئی چیز نہ نکل جائے تو اطمینان سے نہیں بیٹھتی۔ مومن کی ذمہ داری، رسول کہہ رہے ہیں مومنین آپس میں انسان کے جسم کے اعضاء کے طریقے سے ہے، تو اعضاء کی ذمہ داری آپ نے محسوس کیا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے محمد وعلی آپ نے محسوس کیا۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ترى المؤمنین فی تراحمہم وتعاطفہم وتوادہم کمثل الجسد اذا اشتکى عضو منہ تداعى له سائر الجسد، کہ یاد رکھو مومنین کی مثال محبت میں، رحم میں، عطف میں انسان کے جسم کے طریقے سے ہے۔ اگر ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے پورا بدن تڑپ اٹھتا ہے۔ یعنی مثال پیش کیا، زبان کی مثال، جب تک دانت کی مشکل کو حل نہیں کرتی سکون سے نہیں بیٹھتی، اور جب حل کر لیتی ہے تو اطمینان سے بیٹھ کر یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر کسی مومن بھائی کو مصیبت میں دیکھنا تو اس وقت تک خاموش نہ بیٹھنا جب تک اس کی مشکل کو حل نہ کر دے۔ یہ تو ایک دو درس، 3 مثالیں دی بدن سے، چوتھی مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ بہت سی تعلیمات ہے۔ ترحم انک جرم صغیر امیر کائنات کا مشہور جملہ جان گیا۔ آپ دیکھیں بدن میں کتنی تعلیمات پروردگار عالم نے رکھا ہے۔ ایک کامن مشکل ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کی
جس کی بنا پر ہم ترقیاں نہیں کر پاتے، پتہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم کسی کو اوپر جاتا دیکھنا پسند نہیں کرتے، اور جو اوپر جاتا ہے بجائے اس کے کہ محنت کر کے ہم بھی اوپر پہنچے اسے نیچے کھینچ کے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک جملہ آپ کی خدمت میں نظر کروں اور پھر میں اپنی مثال کو بدن کی زندگی سے پیش کروں گا۔ آپ دیکھیں، اگر خدا نہ کرے کسی کی میت ہو جائے، بڑا مجمع ہوتا ہے میتوں میں، اچھا کیوں جا رہے ہیں آپ؟ جہاں اس لیے رہے کہ میت کو کانا دینا ہے، تشییع جنازہ کرنی ہے، کرنی بھی چاہیے۔ کیوں جانے گرامی؟ اس لیے کہ ثواب اتنا ہے جس کا اندازہ نہیں۔ ایک قدم پر گناہ معاف، ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ہر قدم پر ایک گناہ معاف اور ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ جتنے قدم آپ تشییع میں چلیں گے کسی کی میت میں، اتنا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ لیکن ایک جملہ یہ بھی اپنے ساتھ یاد رکھ لینا، جی ہاں، جتنا مردوں کو کانا دینے کا ثواب ہے اس سے کئی زیادہ زندوں کو سہارا دینے کا ثواب ہے۔ صرف مردوں کو کانا دینے کا ثواب نہیں، زندوں کو بھی سہارا دینے کا ثواب ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ مردوں کو تو کھانا دیتے ہیں، زندوں کو کھینچ لینا جانتے ہیں، ہے نہیں؟ آپ دیکھیں گرامی، ہمارے آپ کے دوسرے امام حسن علیہ السلام مطاف میں ہے، خانہ کعبہ کے طواف کے عالم میں اور مرحلے میں ہے۔ کتنی عظیم عبادت ہے! مکہ مکرمہ میں خانہ خدا کے اندر کھڑے ہو کر امام طواف کر رہے ہیں۔ ایک مومن سائل آتا ہے امام کی خدمت میں، آ کر سوال کرتا ہے، امام اپنے طواف کو چھوڑتے ہیں اور جا کر اس کی مشکل کو حل کر کے واپس آتے ہیں۔ جب دوبارہ طواف شروع کرتے ہیں، طواف کے اصول ہے، جو لوگ گئے حج پہ وہ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے طواف کیا جائے۔ جب دوبارہ طواف کا آغاز کیا تو اصحاب رسول نے کہا، فرزند رسول، اصحاب امام نے کہا، فرزند رسول آپ طواف میں تھے، طواف کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے، کیوں کر واپس پلٹ کے آئے؟ آخر طواف جیسی عبادت میں تھے۔ امام فرماتے ہیں، یاد رکھو، ایک برادر مومن مصیبت میں تھا، برادر مومن مشکل میں تھا، میں اس کی مشکل کو حل کرنے کے لیے گیا تھا کہ مولا آپ طواف میں تھے، کہ سن لو، اگر کوئی شخص کسی مومن بھائی کی ایک مشکل کو حل کر لے، ایک نہیں 70 حج مقبولہ کا ثواب خدا کے نام ہے ہمارا۔ گئے نا 27-28 لوگ حج میں گئے تھے، 3 لاکھ 6 لاکھ کے خرچے کے ساتھ۔ کوئی ایک حاجی ہو جو آ کے کہے کہ میرا حج مقبول ہو گیا۔ جانے گرامی، خرچ ہے، محنتیں ہیں، وقت لگانا ہے، اس کے بعد کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا میرا عمل قبول ہے کہ نہیں ہے، میرا حج قبول ہے کہ نہیں۔ لیکن دوسرے امام کہہ رہے ہیں، اگر کوئی کسی برادر مومن کی ایک مشکل کو حل کر لے، ایک نہیں 2 نہیں 70 حج مقبولہ کا ثواب۔ صرف حج نہیں، ایسے حج جو خدا کی بارگاہ میں قبول کر لیے گئے ہو۔ جانے گرامی یاد رکھیے گا، صرف مردوں کو کانا دینے کا ثواب نہیں، زندوں کو سہارا دینے کا بھی بہت ثواب ہے نہیں۔ اور جانے گرامی، ثواب جاریہ کی جب بات آتی ہے نا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہم سوچتے ہیں مسجد بنانا ہی ثواب جاریہ ہے، امام بارگاہ کی تعمیر کرنا ہی ثواب جاریہ ہے۔ عزیزان گرامی، میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر قوم میں کچھ بچے ہیں جو انٹیلیجنس ہے، جو ٹیلنٹ ہے، جن کے اندر پڑھنے کی صلاحیتیں ہیں، کسی وجہ سے پڑھ نہیں پا رہے ہیں، باپ ماں کا انتقال ہو گیا ہے، گھر والوں پاس پیسہ نہیں ہے، یقین مانیے اس بچے کا ہاتھ پکڑیے، اسے پڑھائیے۔ یاد رکھیے، صرف پڑھانے کا ثواب نہیں، جب تک بچے کی نسلیں پڑھی لکھی ہوگی تب تک آپ کے نامہ اعمال میں ثواب جاریہ لکھا جائے۔ صرف امام باڑہ ہی بنانا ثواب جاریہ نہیں ہے، مسجدیں بنانا ثواب جاریہ نہیں، ایک یتیم بچے کی پرورش کرنا بھی ثواب جاریہ ہے۔ ایک غریب کے بچے کو جو پڑھنے کی صلاحیتیں رکھتا ہے اس کو پڑھا دینا بھی ثواب جاریہ۔ اور میں نے کہا 1-2 دن میں بات ختم نہیں ہو گئی، مجھے پڑھایا، میرے بچے پڑھے لکھے میری وجہ سے، اس کے بچے، جب تک نسلیں پڑھی لکھی ہوگی آپ کے نام اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ اور یہ عمل وہ عمل ہے جو ایک انسان کے لیے نہیں، پوری قوم کے لیے انجام دے رہے ہیں، پوری قوم کو آپ ترقی کی منزل پر پہنچا رہے ہیں۔ اصل گفتگو یہ ہے
کہ یاد رکھیے صرف میتوں کو کانا دینا، جنازوں کو کانا دینا ثواب نہیں، زندوں کو سہارا دینا بھی بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ اور ایک مثال میں نے کہا تھا، بدن کی تعلیمات دیکھیں، پروردگار عالم نے فطری طور پر، نیچرلی طور پر یہ باتیں بدن میں رکھی۔ اب ایک کام کیجئے، کسی انسان کو اوپر اٹھائیے، آپ کا بدن اوپر جائے گا کہ نیچے آئے گا؟ میں نے اٹھایا پکڑ کے بچے کو اوپر، میرا بدن کہاں جا رہا ہے؟ اوپر کی طرف۔ آپ کسی کو اوپر سے نیچے کھینچیے، میرا بدن کہاں جا رہا ہے؟ اوپر کے نیچے؟ نیچے کی طرف نا۔ عزیزان گرامی، گویا آپ کا بدن آپ کو تعلیم دے رہا ہے، یاد رکھو کسی کو سہارا دو گے تو خود بھی اوپر چلے جاؤ گے، کسی کو کھینچو گے تو خود بھی نیچے آتے دکھائی دو گے۔ جان گرامی، بدن کی تعلیم ہے انسان کی، ہے نہیں؟ اسی لیے تو جان گرامی اللہ کے رسول نے میدان کے غدیر میں اتنا اٹھایا، اتنا اٹھایا، اتنا اٹھایا کہ چہرے رسالت دکھائی نہیں دے رہا تھا، چہرے امامت دکھائی دے رہا تھا۔ گویا رسول پیغام دے رہے تھے، جب بھی رسالت دکھائی نہ دے امامت کے دروازے تک آ جانا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ گرامی، ایک جملہ میں پہلی مجلس سے چاہ رہا تھا کہ آپ کی خدمت میں نظر کروں اور آج پیش کر دوں۔ مسجد میں جب سلوات پڑھی جاتی ہے عام طور سے تو اس کے بعد عجل فرجہم کا جملہ کہا جاتا ہے، لیکن مجلسوں وغیرہ میں جب پڑھی جاتی ہے تو عجل فرجہم نہیں کہا جاتا آپ کی بستی میں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ الغدیر کے مصنف کا ایک مشہور جملہ ہے، آپ اسے اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں۔ علامہ امینی کہتے ہیں جو بھی سلوات کے بعد عجل فرجہم کہے گا گویا وہ میرے الغدیر کے کتاب لکھنے کے ثواب میں برابر کا شریک ہے۔ علامہ امینی کا مشہور جملہ ہے، جو بھی سلوات کے بعد عجل فرجہم یا عجل فرجہ کہہ لے گویا وہ میرے اس ثواب میں شریک ہے جو میں نے کتاب الغدیر کو لکھنے میں لگایا ہے۔ لہذا عجل فرجہم کی عادت عام مجلسوں میں، عام سلوات کے بعد بھی رکھی ہے۔ ہوا کیا؟ اللہ کے رسول نے اتنا اٹھایا کہ چہرے امامت دکھائی دے رہا تھا، چہرے رسالت دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ جملہ صرف اس لیے کیا کہ کہہ دوں آپ غدیر کے ماننے والے ہیں، آپ کیا اٹھایا جاتا ہے، کھینچا نہیں جاتا۔ لہذا کوشش یہ کریں کہ بجائے اس کے کہ دوسروں سے حسد کر کے دوسروں کو نیچے کھینچنے کے بجائے دوسروں کو سہارا دیں، دوسروں کو اوپر اٹھائے۔ اور اللہ نے انسان کی خلقت بھی کچھ اس طریقے سے کی ہے۔ اللہ چاہتا ہی نہیں کہ انسان نیچے دیکھے، اللہ تو چاہتا ہے کہ انسان اوپر ہی دیکھتا رہے، بلندیوں کو طے کرتا رہے۔ ایسے نہیں ہے؟ جانوروں کی خلقت میں اور انسان کی خلقت میں بہت بڑا فرق ہے۔ جانور، جتنے جانور آپ دیکھ لیں، طبیعتاً، فطرتاً، نیچرلی طور پر ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہے۔ پرندوں کو دیکھ لیجئے، حیوانوں کو دیکھ لیجئے، سب کی گردنیں جھکی ہوئی ہے، لیکن انسان کی گردن کو پروردگار نے جھکا ہوا نہیں بنایا، اٹھا ہوا بنایا، اتنا اونچا بنایا کہ اگر جانور پوری کوشش کر کے بھی اتنا سر اٹھانا چاہے تو نہیں اٹھا سکتا۔ عزیزان گرامی، خدا کا کوئی کام عبث اور بیکار نہیں ہے۔ وہ پروردگار پیغام دے رہا ہے، تمہیں نیچے رہنے کے لیے نہیں، نیچا دیکھنے کے لیے نہیں، بلندیوں پہ جانے کے لیے، ترقیوں کی خاطر پیدا کیا۔ تمہارے سر کو اتنا بلند بنایا ہے کہ ہمیشہ اونچا دیکھنے کی عادت رکھو، ہمیشہ اونچی پروان بڑھنے کی کوشش کرو۔ اگر اس کے باوجود تم یہ کام کر رہے ہو تو کل جناب نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پھر وہ حیوان کیا، حیوان سے بدتر ہے وہ انسان، بل اضل قرآن کہہ رہا ہے، اس سے بھی زیادہ بدتر۔ غور کرتے ہیں۔ لہذا اصل گفتگو یہ ہے، اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ مومنین آپس میں ایک دوسرے سے محبت کے معاملے میں انسان کے جسم کے اعضاء کے طریقے سے، اور اگر ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پورا بدن تڑپ اٹھتا ہے، پورا بدن چیخ مارتا ہے۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ صداقت عملی کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے اگر زبان سے کلمے کو جاری کیا ہے، زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہا ہے،
تو اس کا عمل بھی مسلمانوں جیسا ہونا چاہیے. اگر اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہا ہے تو عمل بھی علی کے شیعوں جیسا ہونا چاہیے. اور میں نے کہا تھا اگر ایسا ہو گیا تو لوگ چوک در چوک اسلام کی طرف آ جائیں گے. کسی کو بلانے کی، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اسی لیے ہمارے آپ کے پانچوں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو دعوت دو بغیر زبان کے. کیسے ممکن ہے بغیر زبان کے؟ مطلب یہی ہے کہ عمل اتنا اچھا ہو کہ انسان دیکھ کر کے تو یہ دین اچھا ہے، یہ مذہب اچھا ہے، یہ تعلیم اچھی ہے، یہ عقیدہ اچھا ہے. میں نے کہا نا دیکھنے والا دیکھے تو اسلام کی طرف آ جائے، دیکھنے والا دیکھے تو اس عقیدے کی طرف آ جائے. کہا تھا ایسا نہ ہو کہ برنارڈ شاہ کی طریقے سے کہے جب بھی اسلام کو پڑھتا تھا تو ایسے لگتا تھا کہ ابھی مسلمان ہو جاؤں، اور مسلمانوں کو دیکھتا تھا تو ایسے لگتا تھا کبھی مسلمان نہ ہو. کیوں؟ دین اور عمل میں بہت دوری ہے ہمارے پاس. اور یقین مانی جتنا خوبصورت اسلام ہے اس کا عمل بھی اتنا خوبصورت ہے. اور جس دن انسان عملی میدان میں آ جائے اس کی زندگی آپ دیکھیں. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. تاریخ نے ایک نام لکھا شیخ مرتضیٰ زاہد، عالم بعمل، تہران کی ایک مسجد میں امام جماعت، بڑے متقی اور پرہیزگار. آخری بات ہے گفتگو تمام. بڑے متقی اور پرہیزگار. ان کے لیے یہ بات مشہور تھی ان کے محلے میں. اچھا شیخ مرتضیٰ زاہد کی نسب بھی دی اس لیے گئی تھی کہ زہد بہت زیادہ تھا. ان کے لیے مشہور ہے کہ شیخ مرتضیٰ زاہد نماز سے آدھی صبح کی نماز سے آدھی گھنٹہ پہلے مسجد میں چلے جاتے ہیں. نماز تہجد، نماز شب، اس لیے بھی. لیکن یہ بات ان کے لیے پورے محلے میں مشہور تھی. اور ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے بیوی بچے جو ہے وہ اپنے میکے میں چلے گئے. ایک زمانے میں ہوتا ہے سال میں ایک بار چھٹیوں میں جو ہے وہ اپنے اپنے گھر جاتے چلے گئے. ان کا گاؤں کوئی اور گاؤں. اچھا اس علاقے میں ظاہر سی بات ہے سب لوگ ہیں، کسان ہیں، درزی ہے، چور بھی تھے کچھ. چور بھی ایسے چور کہ بظاہر تو مسلمان، بظاہر تو علی کے چاہنے والے، اور چوری کر لی. ان کو پتا چلا کہ شیخ مرتضیٰ زاہد کی فیملی جو ہے وہ فی الحال ان کے گھر گئی ہوئی ہے. یہ بات پتا چل گئی. اور یہ بات پہلے سے معلوم ہے کہ یہ اذان سے آدھی گھنٹہ پہلے مسجد میں چلے جاتے. کہتے کہ ایک دن موقع نکالا اور اذان سے 20-25 منٹ پہلے شیخ مرتضیٰ زاہد کے گھر پر حملہ. آج تو گھر ان کا خالی کر لیا جائے. اب جیسے گھر میں داخل ہو، جوان چور ہے، جیسے گھر میں داخل ہوا یہ الماری کھولتا ہے کچھ نہیں، ادھر دیکھتا ہے کچھ نہیں. نام کے زاہد نہیں، حقیقت میں زاہد. یہاں ڈھونڈتا ہے وہاں ڈھونڈتا ہے، کہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا. اچھا اب آیا ہے اتنی محنت سے تو خالی ہاتھ جا بھی نہیں سکتا. بڑا ڈھونڈتا رہا، کہتے کچھ نہیں ملا. اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ 20-25 منٹ جو نماز سے پہلے کے باقی تھے وہ تو گئے. اس کے بعد نماز کے بعد جو 20-25 منٹ نماز اور تعقیبات میں لگتے تھے وہ بھی ختم ہونے آ گئے. ادھر دیکھتا ہے ادھر جاتا ہے، یہ الماری وہ دروازہ ادھر یہ وہ سب کچھ دیکھ ڈالا. اب جب اسے احساس ہو گیا کہ اب آنے کا وقت قریب ہے، لہذا اب یہاں سے فرار کرنا چاہیے. کوئی ایسی قیمتی چیز نہیں ملی کہ جس کو اٹھا کر لے کر چلا جائے. اب جاتے جاتے سوچنے لگا کہ اگر خالی ہاتھ جاؤں گا آنا میرا، آپ نے دیکھا فرش بچھا ہوتا ہے، بڑے قیمتی فرش ہوتے ہو. فرش کو لپیٹا، بغل میں دبایا اور دبا کر ابھی دروازے سے باہر ہی نکلنا چاہتا ہے، شیخ مرتضیٰ زاہد آ گئے. ہم اور آپ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اسلام دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، اس کا عمل کتنا خوبصورت ہے. جیسے ہی چور کو دیکھا، ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ شیخ مرتضیٰ زاہد کے عمل کو محسوس کیجئے. ایک مرتبہ دیکھتے تو کہتے سلام علیکم، موسٹ ویلکم. فارسی میں کہتے خیلی خوش آمدی، خوش آمدی. مہمان وہ بھی بغیر بلائے ہمارے گھر پر. مہمان خدا کا
अज़ान गाह में पड़ोसी होता है, आओ कितनी अच्छी बात है कि बगैर बुलाए हमारे घर मेहमान आए, हाथों को पकड़ा घर में लेकर गए। देखा, कहते बेटो कुछ देर मैं अपने हाथ से गरम गरम चाय तुम्हारे लिए तैयार कर खिलाता। बैठा रहा, गए समावर से चाय तैयार की, 2 प्यालियां, एक उसके सामने रखी, एक अपने सामने, चाय पी ली। अब वो है कि उसका सर उठता नहीं शर्म से कि मैं तो चोरी करने के लिए आया था, और इनका अखलाक है कि मुझे चोर ने डाला है, मेरी फितरत, मेरे सब चीज को जो है वो। जब चाय पी चुका, खामोश बैठे। उसके बाद वो कहता है कि अगर मुश्किल ना हो तो मुझे आप इजाजत दे, मैं जाना चाहता हूँ। कहते अपने कदमों से आए थे, अपने कदमों से वापस चले जाओ, लेकिन अगर कोई काम ना हो आज तो मैंने आबगोश बनाने का, एक अच्छी डिश है, गोश्त का सालन जिसे हमारा कहें, आबगोश बनाने का इरादा किया है, और पकवान भी मेरे हाथ के बहुत लजीज है। अगर काम ना हो तो मेरे हाथ से इतना आबगोश खाते जाना। कहता नहीं नहीं मुझे तो काम है, सर उठा भी ना रहा है। कहते कि काटो तो खून नहीं बदन में, ऐसी कैफियत है, सर भी नहीं उठाता। कहते नहीं मुझे तो जाना है। और ठीक है, जाना चाहते हो बिस्मिल्लाह, अपनी मर्जी से आए थे, अपनी मर्जी से चले जाओ। कहते बाहर जैसे ही वो निकला, दरवाजे तक छोड़े, अच्छा उठा तो क्या किया, फर्श को छोड़ दिया। कौन बेगैरत होता जब फर्श उठा के दे जाता, फर्श को वहीं छोड़ दिया, उठ के चला दरवाजे की तरफ। जल्दी से फर्श को अपने हाथ में लिया। शेख मुर्तजा साहिब ने दरवाजे तक खुदा हाफिज करने के लिए आए, और दरवाजे से निकलते निकलते कहते शायद तुम्हें इस फर्श की जरूरत हो, इसे लेते जाना मेरी तरफ से। अगर बता कर आते तो कुछ इंतजाम पहले से करके रखता, ताकि तुम खाली हाथ वापस ना जाते। खैर कोई बात नहीं, इस फर्श की जरूरत है, इस फर्श को लेते जाओ। जब वो घर से बाहर निकलने लगा तो हाथों को पकड़ा, पकड़ कर एक जुमला कहते, ए मेरे जवान, पाक जिंदगी गुजारने की आदत डालो। रिस्क तो खुदा का सबने मुअय्यन कर दिया है, हलाल तरीके से कमाने की कोशिश करो, हराम तरीके से रिस्क को लेकर आओ, रिस्क तो खुदा ने मुअय्यन कर चुका है। इतना कहकर उस चोर को फर्श दिया, वो चला गया। तारीख कहती है, किताब ने लिखा, जब तक शेख मुर्तजा साहिब उस मस्जिद के पेश नमाज थे, मरते दम तक पहले सफ में शेख मुर्तजा साहिब के पीछे नमाज पढ़ने वाला अगर कोई शख्स था तो ये जवान चोर। पूरी जिंदगी शेख मुर्तजा साहिब का इंतकाल हो गया उस मस्जिद में पेश नमाजी करते हुए, और सबसे पहले मस्जिद में उनके पीछे खड़े रहने वाला एक जवान चोर। किसने अमल को बदल दिया? कितनी बड़ी तबलीग! सिर्फ इंसान का अमल। जितना खूबसूरत इस्लाम है उसका अमल भी उतना खूबसूरत है। जरूरत इस बात की है कि जैसे अपने आप को जबान से मुसलमान कह रहे हैं, हमारा अमल भी मुसलमानों वाला हो जाए, दुनिया चौक दर चौक मुसलमान होती चले। लेकिन मैंने कहा मुश्किल क्या है हमारे पास? मुश्किल यही है कि जबान पे तो इस्लाम है, हमारे अमल में इस्लाम नहीं है। कहा था कल जमालुद्दीन असद आबादी का जुमला कि मैं गैर मुस्लिम ममालिक में जाता हूँ तो बहुत सारे मुझे इस्लाम तो दिखाई देता है, मुसलमान दिखाई नहीं देते। जब इस्लामी ममलिकत और इलाकों में आता हूँ तो मुसलमान तो बहुत दिखाई देते हैं, इस्लाम दिखाई नहीं देता। क्यों? हमारे अमल में बहुत दूरी है। जरूरत इस बात की है। तीसरी सदाकत सदाकत अमली है। पहली सदाकत नियत की सदाकत, दूसरी सदाकत गुफ्तार की सदाकत, और तीसरी सदाकत इंसान के अमल की सदाकत है कि जब उसकी नीयत पाक हो गई है तो उसकी गुफ्तगू भी पाक होना चाहिए, और गुफ्तगू पाक हो गई तो उसका अमल भी पाक होना चाहिए। और जब अमल पाक हो जाएगा तो मैंने कहा सदाकत मुकम्मल है। और अल्लाह का रसूल अन्नजातु फिस्सिद्क़, दुनिया की कामयाबी और आखिरत की कामयाबी सदाकत में लिखी हुई है। दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी बनती हुई दिखाई देगी। सिर्फ एक सिफत आ जाए, वक्त होगा कभी तो पेश करूंगा, एक ही सिफत इंसान मेंटेन कर ले सदाकत वाली, आप देखें दुनिया भी संवरती है कि नहीं और आखिरत भी बनती है कि नहीं। अब गौर करें, लिहाजा इंसान की सदाकत अमली भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए तो अमीर बयान अमीर कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा के कलमात क़िसार में कहते हैं, खालिकुन नास व मुखालफतिन
ان متم ما بکوا علیکم وان عشتم حنوا الیک. یاد رکھو لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے مل جل کے رہو, اس طریقے سے زندگی گزارو کہ لوگوں کے درمیان سے چلے جاؤ تو لوگ آنسو بہا رہے ہو, لوگ تمہارے اوپر رو رہے ہو, لوگ تمہارے اوپر گریہ کر رہے ہو. وان عشتم حنوا الیک, اور زندہ رہو تو تمہاری زیارت کے مشتاق رہے. 2 دن ہو گئے فلاں شخص نہیں دکھائی دیا, 3 دن ہو گئے فلاں شخص سے ملاقات نہیں ہوئی. اتنی خوبصورتی سے زندگی گزارو کہ زندہ رہو تو لوگ تم سے ملنا چاہے, اور مر جاؤ تو تمہارے اوپر آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر رہے ہو کتنا اچھا تھا جو ہمارے درمیان سے چلا گیا. ایسا نہ ہو کہ مر جائے تو پڑوسی کا اچھا ہوا بڑی رحمت دیتا تھا چلا گیا, دوست کے بڑا گالیاں دیتا تھا چلا گیا, رشتہ دار کا بہت اذیتیں دیتا تھا چلا گیا. نہیں, مولا کہتے زندگی کا ہنر یہ ہے کہ ایسے گزارو کہ چلے جاؤ تو لوگ آنسو بہا رہے ہو, لوگ گریہ کر رہے ہو کتنا اچھا تھا جو ہمارے درمیان سے چلا گیا. لوگوں کی آنکھیں نم ہو اور زندہ رہو تو لوگ کہے فلاں سے ملاقات نہیں, خیریت تو ہے, 2 دن ہو گئے دکھائی نہیں دیا, سلواس میں ہے کہ نہیں ہے, سفر پہ تو نہیں گیا, بیمار تو نہیں ہے خدا نخواستہ. امیر کائنات یہ زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے, یہ ہے اسلام, یہ ہے دین, یہ ہے تشیع جانے کا. اور میں نے اس دن بھی کہا تھا, یاد رکھیے اس دین کو عملی میدان میں ہمیں اس پر عمل کرنا پڑے گا اگر ہم چاہتے یہ ہے کہ دین محفوظ رہے. اس لیے کہ دین کسی معمولی شے کا نام نہیں, یہ دین وہ دین ہے جس کے لیے کائنات کے افضل ترین امام نے اپنی جان کو قربان کیا. اس دن بھی کہا تھا کہ کائنات میں امام سے افضل کوئی ذات ہو سکتی ہے نہیں نا, افضل ترین ذات کا نام امام ہے. اور اگر امام آ کر کسی چیز کے لیے اپنے سر کو کٹا دے اسے دین کہا جاتا ہے. لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امام حسین کی ان قربانیوں کو رائگاں نہ ہونے دیں. آقا اس دین کے لیے آپ نے قربانی دی تھی, ہم زبان سے کلمہ تو پڑھیں گے, ہمارا عمل بھی اسلام کی دعوت دے گا, ہمارا کردار بھی لوگوں کو تشیع کی طرف بلائے گا. بہت قربانیاں دی جانے کا, نہ صرف عصر عاشور تک, بعد عصر عاشور کی قربانیاں عاشور سے کہیں زیادہ تھی. اسی لیے تو کل کہا تھا امام وقت نے کیا کہا, شام کے اس عالم نے مجھے خون کے آنسو رلائے. اور امام سجاد کے لیے تو آپ سنتے رہتے ہیں نا, جب بھی روتے تھے الشام 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 کی آوازیں لگا کے گریہ کرتے تھے. بازار شام, دربار شام, زندان شام, کیا ایسا گزر گیا بعد کربلا 35 سال تقریباً امام سجاد الشام 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 کر کے روتے رہے. مصیبتیں اتنی سخت تھی. بازار شام کو آپ نے سماعت کیا, دربار کی منزلیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا. تاریخ نے لکھا, کل آپ کی خدمت پیش کیا کہ یزید ملعون چاہتا تھا کہ علی کی بیٹی زینب سے ہم کلام ہو, تو کس طریقے سے بیویوں نے سہارا دیا. ان سارے گستاخیوں کے بعد یہ ملعون نشے کے شراب میں دھت ہے, اپنے کرسی پر اپنے مقام پر بیٹھا ہوا ہے, سامنے تخت ہے اور اس تخت کے اوپر ایک طبق رکھا ہوا ہے جس میں سر امام حسین رکھا ہے. ملعون نے اپنے ہاتھوں میں چھڑی لی اور چھڑی لے کر لبہائے مبارک ابا عبداللہ حسین پر مارتا جاتا ہے, گستاخی کرتا جاتا ہے. عجیب جملے ارباب ازا, یہ وہ منظر تھا جو اہل بیت اطہار سے تو دیکھا ہی نہ گیا. ایک صحابی رسول موجود تھے, آگے بڑھ کے کہتے ہیں اے ملعون یہ کیسی گستاخی ہے, ان آنکھوں نے دیکھا ہے اس ہونٹوں پر رسول اللہ موسیٰ کیا کرتے. اجرکم اللہ, یہ تو صحابی رسول ہے. خود عصر عاشور کے وقت جب امام حسین پشتے پرس سے سمجھ لینا پائے گا, ایک تیر پیشانی میں ہے, ایک پتھر سر پہ لگا ہوا ہے, سارا خون آنکھوں میں اتر آیا ہے, خاک کربلا پر پڑے ہوئے ہیں. جب شبر ملعون کل خنجر لے کر سینے پر سوار ہوا تھا نا, اب عبداللہ حسین کی آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا تھا, پورا خون آنکھوں میں اتر آیا تھا, آنکھوں سے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا. جب اپنے سینے پر کسی کو محسوس کیا نا تو کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم تو ہے کون اور کیا ہے, لیکن اتنا سن لے جس مقام پہ تو سوار ہوا ہے نا یہ مقام بہت بلند ہے. لقد ارتقیت مرتقبا, ایک ایسے مقام پر سوار ہوا ہے
اجرکم علی اللہ. تاریخ نے لکھا صحابی رسول آگے بڑھا. آپ نے سنا ہے نا اعجاز سر حسینی یہ ہے کہ نوکے نیزہ کی بلندی پر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. آیت اللہ مرشی نجفی کہتے ہیں جب دندان مبارک پر اس ملعون نے اس چھڑی کو مارنا شروع کیا نا، سر ابا عبداللہ الحسین کی آنکھیں کھلی. ایک ایک اسیر کو دیکھتے جاتے تھے، ایک ایک اسیر پر نگاہ دوڑاتے جاتے تھے. مکاشفے کا عالم تھا. کہتے وہ منزل بھی آئی کہ جب علی کے لال حسین کی آنکھیں اپنے بہن زینب کے چہرے اثر پر جا کر ٹھہر گئی، ٹھہری نہیں، ہزاروں قطار آنسو جاری ہو گئے. اے بہن زینب تیرا شکریہ، حسین ارمنانے میں تیرے ساتھ تھا. شام غریبہ میں جلتے خیموں سے امامت کو بچا لائی. نوکے نیزہ سے میرا سر دیکھ رہا تھا. اپنی غذا بچوں کو دے دیتی ہے. سر حسین نوکے نیزہ سے دیکھتا. اے زینب رسیوں کی زحمتیں، تازیانوں کے نشان، ہر منظر کو ان آنکھوں نے دیکھا. اے بہن تیرا شکریہ. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الہی بحق زہرا وابیہا وبالہا وبنیہا سر المستودفی. پروردگارہ ہمارے آنسو کو رومان شہزادی میں جگہ عنایت فرما. ہمارے آنسو کو تسکین شہزادی کا ذریعہ قرار دے. قلب ناظرین امام کو سے راضی و خوشنود فرما. امام کا ایمان کی دعا میں ہمیں شامل حال فرما. میرے معبود تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ان آنسو کے بعد جو دعائیں دل میں لے کر اسے قبول و مستجاب فرما. سامعین جلسہ، بانیان جلسہ کی تمام دلی مرادوں کو پورا فرما. ان کی تمام مشکلات کو برطرف فرما. میرے معبود جن حضرات نے آنسو کے بعد ممبر سے التماس سے دعا کے لے کر پروردگارہ سب کی دلی دعاؤں کو مستجاب فرما. ان کی تمام مشکلات کو برطرف فرما. مومنین میں سامعین میں جو مومنین بے اولاد انہیں اولاد صالحہ عنایت فرما. صاحب اولاد ان کی اولاد کو صالح بنا دے. جو مومنین مقروض ان کے قرضوں کو خزانہ غیب سے ادا فرما. جو مومنین بے روزگار میں برسر روزگار فرما. جو برسر روزگار ان کی روزگاری میں ترقی عنایت فرما. جو مومنین صاحبان دختر ان کو اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش فرما. میرے معبود کے واسطہ محمد والے محمد کا روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما. مجتہدین مراج اعظام کی حفاظت فرما. ان کے سایوں کو ہمارے سروں پر محفوظ فرما. میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا زندگی میں زیارت امام حسین علیہ السلام اور آخرت میں شفاعت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما. میرے معبود اہم ترین دعا ہے پروردگارہ منتقم خون امام حسین یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. امام کے مخلص غلاموں میں ہمارا شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک سورہ